ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارکہ نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، ختم الرسل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ صدر علی وقار ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین میرے آقا دو جہاں کی ذات میں گم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بھی بے پناہ محبت ہے۔ وہ دانائے صبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دانائے صبل ختم الرسل مولائے کل کہ جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ جناب صدر، حضرت محمد مصطفیٰ میرے پیارے آقا عظیم سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ آپ محمد بھی، احمد بھی، غرض کے وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ وہ فاتح بھی ٹھہرے اور حکمران بھی۔ خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، خدا کی رحمتیں ہیں اور جلوے محمد کے، زہے قسمت زہے عزت میرے دامن میں کیا کیا ہے۔ صدر علی وقار، اس دنیا میں آپ ہی وہ عظیم الشان ہستی ہیں جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ آپ ہی وہ عظیم رہنما ہے جس کے چہرے کو والدعا کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو لم نشرح کہا گیا، جس کی تعریف میں ورفعنا لک ذکرک کہا گیا اور اس وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، کچھ وقت کا تقاضا ہے اور کچھ الفاظ کی قلت ہے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو لمحہ لمحہ گزر جائے گا، یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ رات گزر جائے گی، سورج کی روشنی اور چاند کی چمک ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی سوکھ جائے گا، یہ درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات اور خاتم النبیین کی شان مبارک ختم نہیں ہوگی۔ جناب صدر، اب میں اپنے ان بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دوڑ میں لکھا ہوتا۔
باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ شکریہ۔